غزہ میں قیامت صغریٰ، تباہ حال عمارتوں میں زندہ بچ جانے والوں کا دانہ پانی بند۔ اسرائیل کے انسانیت سوز مظالم۔ الشفا ہسپتال میں طبی سہولیات نہ ملنے پر قبل از وقت پیدا ہونے والے 4 بچوں سمیت 24 افراد شہید۔ شہر سے بجلی، پانی، ادویات، خوراک سب ختم۔ فلسطینی وزارت صحت نے صورتحال کو ناقابل بیان قرار دے دیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق ہسپتال سے لوگوں کو باہر نہ جانے دیا گیا تو بڑے پیمانے پر اموات کا خدشہ ہے۔ غزہ کے الاہلی ہسپتال کا بھی محاصرہ۔ فلسطین ہلال احمر کا کہنا ہے کہ ہسپتال میں مریضوں اور پناہ گزینوں کی بڑی تعداد موجود۔ غزہ میں نہتے فلسطینیوں کا قتل عام۔ اسرائیلی فوج کا جبالیہ مہاجر کیمپ پر ایک اور حملہ، 18 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی۔ خان یونس میں کم سن بچوں سمیت فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنین مہاجر کیمپ پر حملے میں 3 فلسطینیوں کی جان چلی گئی۔ مغربی کنارے میں نمازیوں کو پہلے مسجد میں جانے اور نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی۔ نمازی اندر داخل ہوئے تو ان پر ہینڈ گرنیڈ پھینک دیا گیا۔ قابض فورسز کی رکاوٹوں کے باوجود فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے مسجد اقصی میں نماز جمعہ ادا کی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 12,000 سے تجاوز کر گئی۔ بڑی تعداد میں بچے اور خواتین شامل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں 172 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ ترجمان القسام بریگیڈز کا کہنا ہے کہ 4 روز میں دشمن کی 62 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا۔ مغربی کنارے میں لڑائی تیز کرنے کے احکامات دے دیے۔ ترجمان حماس غازی حماد نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ غزہ پر حملے بند نہ ہوئے تو طوفان الاقصی جیسا آپریشن دوبارہ بھی شروع کیا جا سکتا ہے۔ ہم شہیدوں کی قوم ہیں، اپنی سرزمین پر اسرائیلی کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ پانچ ملکوں نے اسرائیل کے خلاف بین الاقوامی فوجداری عدالت سے رجوع کر لیا۔ جنوبی افریقہ، بنگلہ دیش، بولیویا، جبوتی اور مشرقی افریقی ملک کوموروس شامل۔ فلسطین کی صورتحال کی فوری تحقیقات کرائی جائے۔ پانچوں ممالک کا مطالبہ۔ جنوبی افریقہ کے صدر نے درج کرائے گئے شکایت کی تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اسرائیل غزہ کی پٹی میں نسل کشی کر رہا ہے۔ اسپتالوں اور بنیادی ڈھانچے کو تباہ کر دیا گیا۔ ہزاروں فلسطینی جان سے جا چکے۔ یقین ہے عالمی فوجداری عدالت اسرائیلی جنگی جرائم کی تحقیقات کرے گی۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ادارے کے سربراہ کا صبر جواب دے گیا۔ غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ۔ مارٹن گرفٹس نے جنرل اسمبلی میں خطاب میں کہا، چاند نہیں مانگ رہے۔ غزہ کے لوگوں کو گزشتہ چند ہفتوں سے جاری خوفناک اور ہولناک حالات میں سانس لینے کا موقع دیا جائے۔ شہریوں کو محفوظ طریقے سے منتقل ہونے کی اجازت دینے کے لیے لڑائی بند کی جائے۔ میں اس کو بڑا نارمل پولیٹیکل کانورسیشن کے طور پہ لیتا ہوں، اور تمام جماعتیں جب الیکشن موڈ میں جاتی ہیں تو وہ ایک تاثر پیدا کرنے کی کوشش ضرور کرتی ہیں کہ وہ اپنے ووٹر کی ہمدردی حاصل کر سکے۔ اس سے کم یا اس سے زیادہ میں اس کو قطعاً اہمیت نہیں دیتا۔ 2 لوگوں کا وہ نام لیتے ہیں، احد چیمہ اور فواد حسن فواد۔ فواد حسن فواد is one of the best asset in this cabinet۔ نگراں حکومت آزاد اور غیر جانبدار الیکشن کی حامی ہے۔ کابینہ کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں۔ سنو نیوز کی سینئر اینکر پرسن سعدیہ افضال سے گفتگو میں نگراں وزیر اعظم کا کہنا تھا، فواد حسن فواد کابینہ کے انتہائی اہم رکن، نجکاری کا عمل بہترین انداز میں لے کر چل رہے ہیں۔ معیشت کی بہتری ہماری ترجیحات میں شامل۔ حکومت کی کوششوں سے روپے کی قدر میں استحکام آیا۔ اس موقع تدارک اقدامات تاحال نتیجہ خیز ثابت نہ ہو سکے۔ لاہور دنیا کا آلودہ ترین شہر، ایئر کوالٹی انڈیکس 394 ہو گیا۔ پنجاب حکومت کے فیصلے کے مطابق آج لاہور، شیخوپورہ، ننکانہ، قصور، گجرات، گجرانوالہ، سیالکوٹ، ناروال، حافظ آباد اور منڈی بہاؤالدین میں تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ مارکیٹیں اور بازار 3 بجے کے بعد کھلیں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے اس موت بارش کے بعد ہی کم ہو سکتی ہے اور لاہور میں اگلے 3 روز تک بارش کا کوئی امکان نہیں۔ ڈیفنس لاہور میں گاڑی کی ٹکر سے 6 افراد کی موت کا کیس۔ پولیس کا انسداد دہشت گردی عدالت سے ملزم افنان کا جسمانی ریمانڈ لینے کا فیصلہ۔ پولیس نے ملزم کو ریمانڈ کے لیے انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کر دیا۔ ملزم کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا۔
لاہور میں کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، متعدد کم عمر ڈرائیورز کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے۔ پولیس ترجمان کے مطابق والدین کم عمر بچوں کو گاڑیاں نہ دیں۔ نواز شریف سیاسی اور سفارتی محاذ پر سرگرم، جاتی عمرہ لاہور میں قائد نون لیگ سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات، دونوں ملکوں کے درمیان پائیدار دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کا کہنا ہے پاکستان کے عوام ایک بار پھر مسلم لیگ نون پر اعتماد کا اظہار کریں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس، احتساب عدالت اسلام آباد سے چیئرمین پی ٹی آئی کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ نیب کورٹ کے جج محمد بشیر نے گزشتہ روز کی سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی کو 21 نومبر کو دوبارہ عدالت کے روبرو پیش کرنے کا حکم۔ نیب کی جانب سے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی۔ پشاور میں مقیم غیر قانونی افغانیوں کے انخلاء کے لیے گرینڈ آپریشن کا فیصلہ، ڈویژنز، ایس پیز کی زیر نگرانی ایس ڈی پی اوز، اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ایچ اوز کی خصوصی ٹیمز تشکیل دے دی گئیں۔ ٹیمز کو غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کی خصوصی فہرستیں فراہم، روزانہ کی بنیاد پر دیے گئے ٹارگٹ کو پورا کر کے ناصر باغ میں قائم جمعہ خان ہولڈنگ کیمپ میں رپورٹ جمع کرائی جائے گی۔ اور کرکٹ ورلڈ کپ کا فیصلہ کن مرحلہ آن پہنچا، بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کل فائنل کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیمیں احمد آباد کے نریندر مودی کرکٹ اسٹیڈیم میں مد مقابل ہوں گی۔ بڑے مقابلے سے پہلے بڑی تیاریاں، میچ سے پہلے ایئر شو اور بعد میں ڈرون کے کرتب دکھائے جائیں گے۔ احمد آباد میں ڈرون اور جیٹ طیاروں کی ریہرسل۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔